Well, a very good evening. Welcome to Game on Hay, a day on which various dreams have been shattered and things are starting to change. Welcome, India, to the tournament. First points after a couple of weeks of this Super 12 stage of the World T20. If we just have a quick look at the match summary of the game that has just finished between India and Afghanistan, it will be confirmed that India have indeed found some form at long last. Third game of the tournament after two bad losses. They finally won their first match. The highest score of the tournament first at 210 for 2. Some great batting from Rohit Sharma and KL Rahul to start things off. And then Afghanistan always up against it, finishing on 144 for 7. So India victors by 66. Now the impact of that game, of course, gives India their first points. Nonetheless, they are still relying on other people, other teams, if they are going to get up to number 2 spot in this group, in Group 2, and therefore have a chance of playing a semi-final. As it stands, Pakistan, 4 from 4, have 8 points. Afghanistan still on 4, still with a very good net run rate. New Zealand also on 4 now, and plus in terms of that run rate as well. India just into the plus, their first points on 2. Their maximum points, though, are 6. And of course, New Zealand have 2 matches left, so if they can beat their opposition in those final 2 games, which includes Afghanistan in the last game, well then New Zealand of course will be up on 8. Pakistan likely to be 10 by the time they're finished, and that will be Pakistan and New Zealand qualifying for the semi-finals. But it does remain open. And in terms of India's son, I mean, where have they been? They've suddenly sort of woken up, it seems. Yeah, and that too batting first. They have had trouble batting first before, but this time this looked like a completely different batting unit, the one we are more used to when we talk about India. And Afghanistan, because with this kind of thrashing, 66 runs defeat, their chances for the World Cup will be reduced, because even if they win against Afghanistan, still India can catch up with points and net run rate. Well, yeah, just to clarify that one, New Zealand have Namibia and Afghanistan still to play, and therefore one would assume yeah. they would beat Namibia. And on the current form, on today's form, of course, you'd assume also, and yeah, let's face it, normally speaking, they'd beat Afghanistan too. So if things go as they should, as we expect, and as New Zealand would expect, that gets them in, because that gets them up to 8 points, and that means they cannot be caught by India. Yes, and for that game, let's see if Mujib can get fit by then, because I do think that was a big difference today also. With the new ball, they were not effective. They did not look like Afghanistan bowling attack that we have seen. So if Mujib can come back, then again it can be a better unit. Well, it does seem strange, I have to say, that they started with 2 spinners on a fresh track, on a track where we've seen in the last couple of days pace do well, especially with the new ball. And especially when India has been struggling with pace. Yeah. Anyway, have a go at the left wing. Say good evening to them. Wake them up. जी राशिद भाई, आना तो सबसे पहले आपके पास ही पड़ेगा. सवाल की जरूरत नहीं है, जवाब हाजिर है. जवाब ये हाजिर है कि टॉस जीत के मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक की नबी ने, क्योंकि इंडियन बैटिंग अंडर प्रेशर थी, उनको चेज कराना चाहिए था. क्योंकि पहले बैटिंग देखे थोड़ा ब्रीदिंग मिल गया उनको, बॉलिंग इतनी अच्छी जगह नहीं हुई, मुजीब नहीं थे और वो आराम से शुरू में खेले, और इनको एक बार टाइम मिल जाए केएल राहुल को और रोहित को, फिर तो आप 200 का पट्टा आपको पता ये लगना, और लगाया उन्होंने. तो अगर तो पहले खुद बैटिंग कर रहे, जितने भी करते हैं, लेकिन अगर 150 रन करती अफगानिस्तान या 140 भी करती, इतनी अंडर प्रेशर उनकी टीम खेल रही थी, मैंने आज तक नहीं देखा इतनी अंडर प्रेशर 2 मैचेस जो खेली है. तो एक होप थी अफगानिस्तान को, शायद हो सकता है कि अच्छा मैच हो जाता, लेकिन जब वो 200 क्रॉस हुए हैं तो कुछ चांस ही नहीं था. ये भी 144 भी ज़्यादा कर दिया इन्होंने. ये टीम ऐसी क्लफ कर जाती है, वो किया है इन्होंने. नबी थोड़ा अच्छा अपने लिए थोड़ा सा खेल गया, तो ये 144 हो गए. तो क्या है, प्लस में आ गई इंडिया की भी. अब सबकी नज़रें न्यूजीलैंड के मैच की होगी. हालांकि न्यूजीलैंड जीत जाएगा मैच, लेकिन क्या एक हाइप क्रिएट करनी है हमें वर्ल्ड कप की. हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि अफगानिस्तान अगर हरा देगा तो इंडिया के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड हार जाए. जिसने बड़ी इंडिया की टीम को हरा दिया तो वो अफगानिस्तान से हारने वाली नहीं. उनकी प्लानिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है. जो दोनों स्पिन से आज स्टार्ट किया अफगानिस्तान
جب انڈیا جو ہے وہ فاسٹ بولرز پہ اسٹرگل کر رہا ہے. دونوں میچز میں ہم نے دیکھا, پاکستان کے اگینسٹ بھی, نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پیس اٹیک اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہ اسپن سے جاتے ہیں؟ یہ اسٹریٹجی کیسی لگی آپ کو؟ اور حامد حسن تو اچھے نیو بال تو اچھی کرتے ہیں, جہاں پہ کرانی چاہیے تو ان کو رات میں یا شام کو بال اچھی سوئنگ ہوتی ہے. میرے خیال سے مسٹیک کی نبی نے, اور 2 مسٹیک کی. ایک اوپننگ جو کروائی, بالنگ کروائی, دوسرا ٹاس جیت کے جو بالنگ پہلے کی ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ بڑی مسٹیکس ہیں, اور اس پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. شروع ہو گیا تھا اسی وقت جب میچ اسٹارٹ ہوا, کیونکہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ افغانستان پہلے خود بیٹنگ کرتی ہے, اس کے بعد وہ ٹرائی کرتی ہے اپنی بالنگ سے کہ ان کے بعد جو اسپنر ہیں یا فاسٹ بالر ہیں. اسپرٹ مسنگ تھی جو افغانستان مشہور ہے ایسوسیٹ تک, ورلڈ سے لے کے ورلڈ کپ تک. افغانستان کی ایک چیز جو جدا ہے سب سے, وہ ٹیم اسپرٹ ہے. آج چھوڑ کے آئے تھے وہ اس ہوٹل میں شاید. اظہر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسپرٹ انہوں نے تو کہہ دیا ہوٹل میں چھوڑ آئے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راشد بھائی کہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کیونکہ ہم نے جس وقت بات کی کہ افغانستان کی ٹیم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ اسپرٹ نظر آتی ہے, ڈیزائر نظر آتی ہے کہ وہ جیتنا چاہتے ہیں. مطلب آپ پچھلے میچز دیکھ لیں, پاکستان کے خلاف جو ان کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا آن دا فیلڈ, وہ آپ دیکھیں آج وہ نظر نہیں آیا. اور دوسری چیز, آپ خود یہ بات بول رہے ہو کہ یار ہم پہلے بیٹنگ کریں گے, جیسے پہلے بھی کہا تھا. آج تو اتنا بال گیلا بھی نہیں ہوا, اس دن زیادہ ڈیو تھی. اور آج اگر آپ دیکھیں ویدر رپورٹ دیکھیں تو اس میں ڈیو اتنی زیادہ نہیں تھی. پھر آپ نے یہ کیا کہ بولنگ کر لی, اور پھر آپ نے چلے بولنگ کر لی آن اے گراسی پچ یا جو بھی تھا, اور پھر آپ نے اسپنر سے سٹارٹ کیا. اور اسپنر بھی وہ ٹھیک ہے نبی خود کرتے ہیں, ایک آدھا اوور کرتے ہیں. پھر آپ ایسے لڑکے کو لے کے آئے جو اپنا پہلا میچ ٹورنامنٹ کا کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ پچھلے میچ میں دیکھیں آپ نے نوین سے نیا بال کروایا تو اس نے اوپر سے آپ کو آؤٹ کر کے دیے. آج کیا پرابلم تھی آپ کو کہ آپ نے وہ اس طرح کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ, یا تو آپ بالکل ہی بیک فٹ پہ تھے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پینک ہی ایک طرح سے تھا کہ پچھلا میچ ڈیفینڈ نہیں کر سکے ڈیو کی وجہ سے, تو اب وہی پینک کر کے, جیسے انڈیا نے اپنا بیٹنگ آرڈر بدل دیا تو انہوں نے اپنا ڈیسیجن ہی بدل دیا پورا ٹاس. ایک اور ایڈ کر لینا سوال, نبی نے 1 اوور کیا, کریم جنت نے 1 اوور کیا, اس سوال کو اس میں بھی ملا لینا. ہاں بالکل, اگر آپ دیکھیں 1 اوور میں 7 رن دیے, ایکسپیرینس بالر تھے نبی جو ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں آپ کو مارک لگ رہی ہے. اگر نوین کو دیکھیں تو 59, جس طرح کی وہ بالنگ کرتے ہیں, ہم پورے ٹورنامنٹ میں بات کر رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو سلو ون بھی انہوں نے ٹانگ پہ کیے. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ بالر ہے, ایک دن آپ کا بیٹ ہے, لیکن آپ کو وہ کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب لینتھ بال کری جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو ویریشن نظر آتی ہے, وہاں آپ سے آپ کی لائن خراب ہو جائے, آپ کو کچھ ہو جائے تو ایک سمجھ آتی ہے. لیکن وہ یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے جی وہ آئے ہیں تو جس جائیں اور کھیلیں, اور ٹھیک ہے 200 ہوتا ہے یا 210 ہوتا ہے یا 220 ہوتا ہے تو ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اور عمر آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو خوشی ہوئی کہ آج لگا ہے کہ T20 کے پچز بنائے گئے ہیں دونوں میچز میں. آئی پی ایل کے میں ہاں لگ رہا تھا کہ آج آئی پی ایل کی طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے, اور خوشی ہوئی ہے کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے T20 میچز, جو کہ آج 200 ہو گیا. تو سب سے بڑی تو یہ بڑی خوشی ہے. اور میرے خیال سے جس طرح اظہر بھائی نے اور راشد بھائی نے کہا کہ اگر آپ پہلے سے لائک, یہ ہمارے اوپینین ہو سکتا ہے, میں بھی ان کی اپنی تھنکنگ ہو, لیکن جو باہر سے جو لگ رہا تھا کہ جس طرح کی باڈی لینگویج تھے افغانستان کے پلیئرس کے, وہ اس طرح نہیں لگتا جس کے لیے وہ مشہور ہے کہ جس باڈی لینگویج کے ساتھ وہ اندر جاتے ہیں. پھر غلطی کی کہ اگر آپ فریش پچ ہے اور آپ ٹاس جیت کے بالنگ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, نبی نے اوور کیا, آپ کے پاس 3-4 پیسر ہے, آپ پیسر سے ٹرائی کر لیں, نہ کہ آپ ایک نئے بچے سے آپ بال کرا رہے ہیں, اور وہ غلطی ہو گئی. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو اگر نبی نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ میں بھی بعد میں ڈیو فیکٹر ہو جائے, جس کی وجہ سے وکٹ بھی اچھے, تو ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ پہلے بالنگ کر کے بعد میں ڈیو کا نہ. لیکن اگر آپ نے سنا, اور راشد خان نے کہا کہ میں سیکنڈ بالنگ میں زیادہ ہیپی ہوں, مجھے کوئی جب ڈیو پڑتی ہے تو میں زیادہ اچھے بال کرتا ہوں, میرا بال سکٹ ہوتا ہے. تو آج وہ راشد خان نے تو بالنگ کی, وہ اس کے لیے تو ڈیو کے لیے ویٹ ہی نہیں کیا. تو آئی تھنک کہ یہ کنسرن ہوتے ہیں لوگوں کو. جو that. Viv, what's your assessment? Because that last point actually is, even if you have one over from Mohammad Nabi, who does that a lot anyway, surely on a fresh pitch, as we said,
they have always done well batting first. I cannot see why, in the end, when he spoke about the fact that there's Jew factor, when we would have all discussed before that they do enjoy bowling with a wetter ball at times, and very surprising. So they would have gotten India back in form, in my opinion. India had the best part of the wicket, and to be fair, they just played Afghanistan out of it. Simple as that. Yeah, they just played Afghanistan out of it, and from the discussion on the left wing, it seems as a surprise to everyone with the decision taken from the toss. Well, okay, that's 1, 2, 3, 4 so far. Do you want to make it 5? I mean, look, the first thing is, the best pitch we have seen today. Because Indian are good when it's shiny, straighter, nothing in the pitch, no moisture, no grass. So I think they wanted, definitely everybody, I mentioned yesterday that everyone will try their best to bring India back into the tournament. So everybody tried their best. Bad decisions by Nabi. Why we were discussing that why Afghanistan is dangerous side, because they had 3 very effective spinners. That Mujib is not playing, then I'm surprised to say Nabi bowled only 1 over, and then Rashid today was not on the spot, bowling at the middle leg, consistently there, hitting the pads. So I think that effort which we always see, especially the passion of Afghanis, was missing. And India is one team, and if you see a batting pitch, to give them a batting, it means that you want India to come back in the game and this tournaments. So they're back. Would it be fair to say that the Afghanistan team had a bad night? Well, yeah, okay. I don't think that takes too much effort to say that. If you want to say any more than that, that would be very difficult. That would be quite tough. I mean, yes, teams do have off days. Yes, after the excitement of, say, the game against Pakistan, you can lose a bit of zest, maybe, but all these teams have days in between to prepare. The challenge of playing one of the great sides, India, and especially an Indian team when they were down. I mean, having lost 2, okay, everyone assumed that India would somehow come back, would find their mojo, would find a reason to play well, because they are a talented the type side. of pitch was there, and Mujib is not bowling with the new ball. I think without Mujib, this bowling lineup is not challenging to a top team. And also, I mean, the other thing, to be fair, I mean, as I say, who knows what lies behind all this, but to be fair, both Rahul and Rohit Sharma went at the bowling straight away. I mean, okay, we have a slow left armer, Shafaruddin, who hadn't played in the tournament until now, not in the Super 12. That's surprisingly why. So why he gets 2 overs at the start? Why didn't he use the pace? Yeah, exactly. I mean, I agree with that. But there they went at him. They went at him. Buts today. Yeah. The first time I've seen a lot of if and buts, bad decisions, bad options, because you have set format for your team. Batting first, putting some runs on the board, and bowling second, and defending the totals. And using Naveen as a new ball bowler, Indians can be a bit under pressure. And why can't he use the seam bowlers to take early wickets? And especially Naveen is let Viv go. And especially when you win the toss, with the little patches of grass on the track, you would expect to utilize that, because every time you win the toss and you put someone in, you're expected to make some early inroads. Right, I agree. And especially with the new ball. Naveen has won Man of the Match awards. Hamid Hassan has shown that he's got pace, all that pace that we hadn't seen for 4 or 5 years, this big gap in his career. But he's come the games he's played in this tournament, he's bowled with fire. So yeah, I mean, I agree entirely. Those 2 guys should have been in there. No, they bowled 4 overs between them. Yeah, in the power play. After, but after the first spinners. couple where the Yes. initiative had been taken away. That's what I'm saying.
Rohit Sharma was struggling with the early on with the ball, you know, coming back to him, and Hamid is a guy who can bowl good Yorkers, and he bowled the 6 overs for 1 run, and he bowled, I think, the 4th overs for only 5 runs. So this, if you got person like Hamid in your And bowling the first overs, Rohit Sharma and Fast ball, bowler. Fuller, atta- fast ball. attack the Could have stumps been a straight away, different could have story. been a different Yeah. story, you know, like if you got early 2 wickets, and then there might be a different ball game. Maybe some would say that Captain Nabi got it wrong today. I think a lot of people would say. You know, like Let me put it this way: I don't think you'd be alone in saying. You can float it out there and see if float it out on Twitter or something and see who agrees with you. See how many thousands, hundreds of thousands of likes you get for that idea. All right. Well, that's sorry. Yes. लेकिन Rashid. एक चीज़ देखें ना, पूरे टूर्नामेंट में हम चाह रहे थे रन्स हों, आज 200 रन हुए हैं तो हम अफगानिस्तान के पीछे पड़ गए। आकिब साहब आप बताएं, आज रोहित शर्मा अच्छा खेला, केएल राहुल खेले, पंत खेले, हार्दिक पांड्या अच्छा खेले। हम चाह रहे थे कि ऐसा मैच हो, जब 200 करते हैं आप पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन देखो बात ये है कि एक टीम है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटजी है। अब अफगानिस्तान की क्यों हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान वाहिद टीम है, ब्रेव डिसीजंस ले रही है, बैटिंग पहले कर रही है, सेकंड टाइम पे प्रेशर डाल रही है बड़ी टीमों के ऊपर। तो आज क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई पहले आज अपने ऊपर प्रेशर अपने ऊपर प्रेशर डालने का, एंड यू नो दैट दे कैन नॉट चेज, दे आर मोर कंफर्टेबल डिफेंडिंग अ टोटल देन चेजिंग। और जितने भी डिसीजंस हुए हैं, इफ यू हैव हामिद एंड यू हैव सीन रोहित शर्मा स्ट्रगलिंग फुल इन कमिंग इन, तो आपने उसको ओवर क्यों नहीं दिया? व्हाई नॉट? हाँ बिल्कुल सही है। सो देयर और नबी, the only 2 spinners, Rashid and Nabi, and he bowled what, only 1 over. इंतर But having said all of that, right, let's take a look at the Indian batting. Regardless of Indian whatever bowled went on, only I just believe that they played very well. Yeah. Right, for a team that was struggling early on, for them, for the position that they were in, to amass over 200 runs, it was just special to see. If you enjoy watching good cricket. Absolutely. And we'll talk about that. We'll talk about Indian batting and how they have played well. पर हम आते हैं एक छोटी सी break.